ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد ذویل احترام حاضرین و سامعین کرام، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں استقبال رمضان المبارک کی مناسبت سے اس عظیم المرتبت ماہ مبارک کے فضائل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اگلے جمعہ مبارکہ سے پہلے ہی وہ عظیم مہینہ شروع ہو جائے گا جس ماہ مبارک کو نبی کریم علیہ السلام نے سید الشہور کے الفاظ سے یاد فرمایا. عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں اور شہر کی جمع ہے شہور. سید الشہور کا معنی ہے تمام مہینوں کا سردار. حدیث پاک میں اس ماہ مبارک کے لیے کئی القابات ذکر کیے گئے. ان میں سے ایک لقب سید الشہور ہے کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے لیے خاص کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سید الشہور رمضان شریف کی نمایاں فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور پھر اس مہینے میں جو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے روزہ ایک اہم رکن ہے، اور اس اسلام کے اہم رکن کی ادائیگی کے لیے رب ذوالجلال نے
رمضان المبارک کو خاص کیا۔ یہ جو روزے کی فرضیت ہے یہ رمضان شریف سے متعلق ہے۔ فرض روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے گا تو رمضان شریف کے مہینے میں ہی رکھے گا، کسی اور مہینے میں فرض روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ روزہ ایک اہم عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے اہم رکن ہے، تو اس رکن کی ادائیگی کے لیے اسی مہینے کو خاص کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس مہینے کے روزے رکھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے آنے سے پہلے شعبان کے آخری عشرے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جس حدیث میں یہ خطبہ ہے، اس خطبے کا ذکر پچھلے اجتماعی جمعہ میں کر چکا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ایک خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، عبادتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، ذکر اذکار کے لیے۔ اس مہینے کو باقی تمام مہینوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ دن کے اوقات میں بھی روزہ رکھنے کی جو ترغیب دی گئی اور حکم دیا گیا، اور پھر اس مہینے کی راتوں میں قیام کا حکم دیا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا باعظمت اور باوقار اور عظمتوں کا حامل مہینہ ہے کہ جس کے دن میں بھی عبادت کا حکم ہے، جس کی راتوں میں بھی عبادت کا حکم ہے۔ 2 احادیث مبارکہ اس وقت میرے پیش نظر ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے کے دن کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اور اس مہینے کی راتوں کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جیسے دن میں روزے کی اہمیت ہے، اسی طرح اس کی راتوں میں قیام اللیل کی اہمیت ہے۔ پہلی حدیث میں تو ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان الکریم کے مہینے میں دن کے اوقات میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے 3 باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ روزے دار ہے، اس کا روزہ ہے، اور اس کا اجر کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں اس عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس عبادت کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں دن کی عبادت کا ذکر آیا، اور دوسری حدیث شریف میں رات کی عبادت کا ذکر آیا۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان شریف میں قیام کرتا ہے، بالخصوص اس کی راتوں میں تراویح کی ادائیگی، تہجد کی نماز اور دیگر نوافل، وہ اس قیام کے اندر شامل ہیں۔ یہاں صرف تراویح مراد نہیں، بلکہ اس حدیث میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہو ما تقدم من ذنبہ میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جہاں تراویح قیام اللیل سے مراد ہے وہاں تہجد کی نماز بھی اور اس کے علاوہ دوسرے نفل بھی پڑھنے کی ترغیب دی گئی، کیونکہ جو شخص سال بھر تہجد کی نماز ادا نہیں کر پاتا اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ سحری کے لیے بیدار تو ہوگا ہی، لیکن اس سحری کی وقت بیداری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نماز تہجد کی ادائیگی کرے گا، تاکہ 11 مہینوں کے اندر جو تہجد کی برکات سے محروم رہا، ایک مہینے میں تہجد کی نمازیں ادا کر کے وہ تہجد کی لذتیں اور برکتیں اور اس کی حلاوتیں حاصل کرنے کے لیے اسے آسانی کر دی گئی۔ تو اس مہینے کے اندر جہاں روزہ رکھنا فرض ہے وہاں نوافل کی ادائیگی جو ہے وہ مستحب ہے، اور تراویح جو ہے وہ سنت کے درجے میں، جیسا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اور رمضان شریف کے علاوہ آپ کی جو قیام اللیل تھی یعنی تہجد کے وقت، میرے آقا کریم علیہ السلام حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نماز ایسی ہے جو نبی کریم علیہ السلام رمضان شریف میں بھی ادا فرماتے تھے اور رمضان شریف کے علاوہ بھی وہ نماز ادا فرماتے تھے۔ ہمارے لیے وہ نماز نفل ہے، ہمارے لیے وہ نماز مستحب ہے، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز فرض کے درجے میں تھی، اور وہ نماز جو ہے وہ نماز تہجد ہے۔ تراویح پر بحث کی جاتی ہے کہ 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں، اور اس کے دلیل میں جو حدیث شریف لوگ پیش کرتے ہیں اس حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہیں کہ یہ نماز حضور رمضان شریف میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان شریف کے علاوہ بھی حضور یہ نماز پڑھتے تھے، اور کل رکعتیں میرے آقا کریم کی کتنی ہوتی تھیں؟ 11 رکعتیں۔ کتنی رکعتیں؟ 11 رکعتیں۔ اس میں 8 رکعت یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے تہجد مبارک کا معمول تھا۔ حضور تہجد کی کتنی رکعتیں ادا فرماتے تھے؟ اکثر و بیشتر آپ سے تہجد کی نماز کی جو رکعتیں منقول ہیں وہ 8 ہیں، اور حضور وطر کی نماز جو ہے نماز وطر صلاۃ الوطر یہ میرے نبی کریم علیہ السلام تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے۔ ہم عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھتے ہیں، تو جو شخص تہجد کا عادی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وطر بھی تہجد کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن کسی شخص کو اگر یہ گمان ہے کہ پتہ نہیں اس وقت سحری کو اٹھا جائے گا نہیں اٹھا جائے گا تو کہیں میرے صلاۃ الوطر رہ نہ جائے، تو وہ پھر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھے، تو اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن تہجد کے وقت یقینی بیداری اگر ہو تو پھر نبی کریم علیہ السلام 8 رکعتیں تہجد کی ادا فرماتے تھے اور 3 رکعتیں میرے آقا کریم وطر کی نماز کی پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان سال کے 12 مہینوں میں یہ نماز ادا فرماتے تھے۔ ان میں 8 رکعتیں میرے آقا کی تہجد کی ہوتی تھیں اور 3 رکعتیں وطر کی ہوتی تھیں۔ 20 تراویح پر بس اتنی بات یاد رکھیں کہ حضور کی ظاہری حیات مقدسہ سے لے کر آج تک اسلاف کرام اور امت کا اجماع جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پر ہے، وہ 20 رکعت تراویح پہ ہے، جس پر ایک بہت بڑی دلیل اس دور کے مطابق کتب حدیث میں ذخیرہ احادیث میں اس پر دلائل موجود ہیں۔ لیکن آج بھی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں آج بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی مکہ شریف میں مسجد حرام میں بھی 20 رکعت تراویح ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں بھی با جماعت
20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دو عبادتیں جو صرف رمضان شریف کے ساتھ خاص ہیں۔ روزہ فرض جو ہے یہ رمضان شریف میں ہے، تراویح کی نماز بھی رمضان شریف میں ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ نہ فرض روزہ رکھا جاتا ہے نہ تراویح پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ پھر ان دو عبادتوں کو اس مہینے کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اب اگلی بات آج کے جمعہ مبارکہ میں، چونکہ اگلا جمعہ رمضان شریف میں آ جائے گا، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ گزارنا کیسے چاہیے۔ جیسے دوسرے مہینے 11 مہینے گزارے ہیں، یہ مہینہ اسی طرح گزاریں گے، یا کہ اس کے گزارنے کے لیے حضور کی حیات مقدسہ، حضور کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام عبادت اور ذکر کی جو کیفیتیں ہم دیکھتی تھیں، پورا سال 11 مہینوں میں وہ کیفیتیں نظر نہیں آتی تھیں جو کیفیتیں رمضان میں نظر آتی تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ وہ کیفیتیں کیا تھیں کہ پورے 11 مہینوں میں تلاوت قرآن یہ حضور کے معمولات میں شامل تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن یہ حضور کا عمل مبارک تھا، لیکن حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں تلاوت قرآن میں کثرت ہو جاتی تھی۔ تلاوت قرآن میں کثرت ہو جاتی تھی، زیادتی ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اس مہینے میں تلاوت قرآن کی اتنی اہمیت ہے، فقط روزہ رکھ لینا اور تراویح ادا کر لینا اور باقی عبادات سے غافل ہو جانا، یہ دین کی روح کے مطابق نہیں ہے، بلکہ دین کی روح یہ کہتی ہے اور بتاتی ہے، اور دین کی روح کے مطابق یہ عمل ہے، جہاں دن میں روزہ رکھا ہے اور رات کی تنہائیوں میں تراویح پڑھی ہے، اس کے ساتھ دیگر عبادتیں اور دیگر اذکار بھی میرے آقا کے معمولات میں شامل تھے، اور وہ معمولات حضور کی سنت تھے۔ ان میں ایک عمل جو ہے وہ ہے تلاوت قرآن، اور اس کا اہتمام کس قدر ہوتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان سے جبریل امین روزانہ آتے تھے اور حضور کی خدمت میں آ کر نبی کریم علیہ السلام سے قرآن مجید کی منزل کا دور کیا کرتے تھے، منزل کا دور کیا کرتے تھے۔ اور وہ دور یہ ہوتا ہے کہ ایک رمضان شریف میں جو تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب ہوتے ہیں، وہ جب تراویح پڑھانی ہو رات کو تو دن میں وہ منزل کا دور کرتے ہیں۔ ایک حافظ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تو پہلے ایک حافظ صاحب پوری منزل سناتے ہیں، پھر دوسرے حافظ صاحب سناتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک رکوع ایک حافظ صاحب سناتے ہیں جنہوں نے تراویح پڑھانی ہے، پھر وہ سامع جس نے سننا ہے وہ سنتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، پھر وہ سنتے ہیں۔ تو جبریل امین جب آتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام سے روزانہ قرآن مجید کی منزل کا دور کیا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے۔ تو تلاوت قرآن یہ کافی نہیں سمجھنا چاہیے کہ تراویح کے اندر قرآن کی منزل سن لئیے بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اس میں تلاوت قرآن کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ایک سال نبی کریم علیہ السلام کسی دینی مصروفیت کے سبب حضور اعتکاف نہ کر سکے، کیونکہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف اہم ترین عبادت ہے۔ جو آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے پوری حیات طیبہ میں اعتکاف کا بھی حضور نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا۔ ہاں 1 سال حضور اعتکاف نہ کر سکے،
تو جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری مہینہ آیا تھا رمضان شریف کا، اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ بعض محدثین نے تو یہ کہا کہ اگلے سال چونکہ رمضان شریف آنے سے قبل حضور کا وصال ہو جانا تھا، تو حضور نے اپنی زندگی مبارکہ کے ان تمام معمولات کو اس قدر اہمیت دی کہ اگلے سال رمضان شریف سے پہلے حضور کا وصال تھا، تو جو آخری رمضان شریف آیا تھا اس میں حضور نے پھر 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو یہ معمولات رمضان جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے حدیث شریف میں موجود ہیں، اس پر میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ ان تمام معمولات کو آپ نے سنا، اور اس کے اندر ایک اور بات بھی تھی، وہ تھی کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے راستے میں خرچ کرنا، اس معمول کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاں روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، وہاں ایک معمول میرے آقا کا تھا کہ کثرت سے خیرات کرنا، کثرت سے صدقہ ادا کرنا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی حدیث میں فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اس مہینے میں اتنا اہتمام فرماتے کہ باقی 11 مہینوں میں حضور اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتے، خیرات کرتے، اللہ کریم کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے، رمضان شریف میں اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا، کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو روزہ، تراویح، تلاوت قرآن اور صدقہ اور خیرات، اس میں جو پچھلے جمعے میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو حضور کا خطبہ روایت کیا ہے، اس کا کچھ حصہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، اور ایک بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، کسی کا روزہ افطار کرانا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، تو جس کا روزہ افطار کرایا جائے گا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے اس پر سوال کیا تھا، جب روزے کی افطاری کا اجر اور ثواب بیان کیا تو صحابہ نے اس پر سوال کیا تھا، بڑا پیارا سوال تھا کہ حضور جو افطاری کرانے کی طاقت نہ رکھے، غریب آدمی ہیں، تو صحابہ نے یہ گمان کیا کہ یہاں افطاری سے مراد شاید پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ تو حضور نے صحابہ کے دل کی کیفیت جان کر وضاحت فرمائی، فرمایا افطاری یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے ضروری اس کو کھانا کھلایا جائے۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اگرچہ کھجور کے ایک دانے سے اس کا روزہ افطار کرایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے مزید وضاحت فرمایا دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرایا، لسی بنا کے دودھ اور پانی ملا کر ایک لسی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرایا، کسی بھی چیز سے ایک لقمے سے بھی کسی کا روزہ افطار کرایا، تو اتنا اجر ہے افطار کرانے کا کہ جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطاری کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے آگے پھر دو عمل اور ہیں جو حضور کے معمولات، یہ رمضان شریف کے اندر ہمیں رمضان شریف کیسے گزارنا چاہیے اور اس مہینے میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، میں ان کی کچھ تفصیل، مکمل تفصیل تو عرض کرنا اس وقت ممکن نہیں، وہ رمضان شریف میں عرض کرتا رہوں گا جمعات میں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن پورے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس لمحے، اس ساعت میں، اس مرحلے میں جو بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتا ہے
تو اس کی وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان شریف میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، اور ان برکتوں کا اندازہ کوئی شخص کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ میرے آقا کی حدیث پاک موجود ہے، حضور کی حدیث شریف موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکتیں ہیں، تو لوگ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی برکتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ جتنی کوئی محنت کرے گا اتنا اسے اجر مل جائے گا، جتنی کوئی کمائی کرے گا اس کی اپنی کوشش ہے۔ برکتوں کو پوشیدہ رکھا، برکتیں پوشیدہ ہیں، تم ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر بتایا گیا کہ ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر۔ وہ رات اتنی عظیم ہے، اس کی برکتیں اتنی عرفہ و اعلیٰ ہیں کہ اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس رات کو ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس شب قدر کا ذکر آیا اور ایک پورا سورہ نازل کیا گیا جس کا نام سورہ قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرمایا یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے 1000 مہینے میں جتنی برکتیں رکھی ہیں اس سے کہیں زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات میں رکھی ہیں۔ اسی لیے چونکہ یہ رات بڑی عظیم رات ہے تو اسے تلاش کرنے کا حکم ہے، اسے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی ساری رات ڈھونڈو تاکہ تمہیں برکت مل جائے، اس رات کی تمہیں برکت حاصل ہو جائے۔ پھر حضور نے آسانی فرمائی، ایک حدیث میں فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو۔ پھر مجھ جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے آسانی کر دی گئی کہ جو ہر رات نہیں جاگ سکتا اس کے لیے آسانی کی۔ پھر ارشاد فرمایا آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ جو پورے عشرے کی ہر رات نہیں جاگ سکتا اسے فرمایا صرف تاک راتوں میں جاگ لے اور اس رات کو تلاش کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ رات اتنی عظیم ہے اور حضور نے اس رات کو شب بیداری فرمائی۔ شب بیداری کا مطلب ہے کہ پوری رات بیدار رہ کر اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہنا۔ تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھا کہ حضور میں نے دیکھا کہ آج پوری رات ہی آپ ذکر و عبادت میں اور اتنی مصروفیت میں آپ نے بسر کی۔ حضور فرمایا تمہیں عائشہ یہ معلوم نہیں کہ آج رات کی کون سی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیلۃ، تو اس مہینے میں وہ رات آ جائے جو شب قدر ہو، تو اس رات کو تلاش کرتے کرتے کیا پڑھنا چاہیے؟ حضور فرمایا عائشہ یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ وہ دعا ہے جو شب قدر کی خاص دعا ہے جو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت ایسے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، کچھ ذکر ہیں جو خاص ہوتے ہیں، تو اس رات کا جو خاص ذکر ہے وہ حضور نے بتا دیا کہ شب قدر میں یہ پڑھا کرو اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہم انکا عفو، اے میرے رب جلیل تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا
پر مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو شب قدر کی خاص ہے۔ اذکار بھی خاص ہیں، اوقات بھی خاص ہیں۔ ان اوقات میں دو اوقات رمضان شریف میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے، ان دونوں اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں عمومی طور پر۔ یہ دونوں وقت ہماری غفلت میں گزرتے ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت، کیونکہ ان دونوں اوقات کے بارے میں بھی حدیث شریف ہے کہ ہمیں رمضان شریف کیسے گزارنا چاہیے، حضور نے یہ مہینہ کیسے گزارا۔ آج جمعے کا یہ موضوع ہے تو دیکھیں پھر حضور کیا فرماتے ہیں۔ یہ دو وقت بڑے قیمتی ہیں۔ فرمایا تسحروا، بھائی حضور حکم دے رہے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ جو حکم حضور دے رہے ہیں اس میں خاص حکمت ہے، خاص برکت ہے۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ تسحروا، سحری ضرور کیا کرو۔ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرْكَةٌ، کہ رب ذوالجلال نے سحری کے کھانے پینے میں برکتیں رکھی ہیں۔ اس وقت میں بھی برکتیں ہیں، سحری کے وقت میں بھی برکتیں ہیں، اور جو اس وقت میں کھایا پیا جائے گا اس وقت میں برکتیں بھی ہیں، اور اس کھانے پینے کے اندر نورانیت و روحانیت بھی ہے۔ لہذا سحری کا وقت بیدار تو ہونا ہی ہے، لیکن اس میں تہجد کا اہتمام کرنا، تراویح کے ساتھ تہجد بھی رمضان شریف کی عبادتوں میں سے حضور کے غلاموں کو ایک تحفے کے طور پر عطا کیا گیا۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے افطاری کا۔ یہ وقت بھی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، افطاری کا سامان جمع کرتے ہوئے، انہیں لگاتے ہوئے، کھانے پینے کی چیزوں کے میں ہمارا وقت ہمارا دھیان ادھر ہوتا ہے، حالانکہ اس کا قدر پہلے اہتمام کر لینا چاہیے۔ جیسے جیسے لمحے افطاری کے قریب آتے ہیں، جیسے جیسے لمحے قریب آتے ہیں تو اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جیسے ہی روزہ کھلتا ہے، مثلا اگر روزہ افطار ہوتا ہے 6:30 پر 35 پر بالفرض، تو جیسے ہی وہ لمحہ قریب آتا جاتا ہے رحمتوں کے نزول میں اضافہ ہوتا ہے، رحمتوں کے نزول میں برکتیں بڑھتی جاتی ہیں، اضافہ ہوتا جاتا ہے، رب کی رحمتیں روزے داروں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا بندہ سارا دن میرے لیے اس نے کھانا پینا ازدواجی عمل چھوڑا، اب وہ مانگنے کا وقت ہے، دن بھر مزدوری کی ہے، اب وہ مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مزدوری کا اجر اپنی شان کے لائق عطا فرماتا ہے۔ یہ سارے دن کی محنت ہے، جیسے مزدور سارا دن اینٹیں ڈھوڑتا ہے جی، وہ دابڑے اٹھاتا ہے سیمٹ کے، مزدوری کرتا ہے، جب گھر جانے لگتا ہے تو صاف ستھرا ہو کے تو مالک جیب سے پیسے نکال کے اسے مزدوری دیتا ہے۔ مزدوری اگر 800 روپیہ مقرر کی گئی ہے تو اچھا مالک ہونا، اچھا مالک وہ 800 مزدوری دے کر 100-200 اوپر الگ دے گا، وہ کہے گا یہ لے جا بچوں کے لیے گھر پھل لے جانا، یہ چائے پانی پی لینا۔ جو مزدوری مقرر ہے وہ تو دیتا ہی ہے، لیکن 200-300 روپیہ 100 حسب توفیق اچھا مالک اضافی طور پہ دیتا ہے۔ جو 800 طے کیا تھا اسے عدل کہتے ہیں کہ 800 مقرر کیا تو 800 دیا جائے، اور جو اوپر 200-300 100 روپیہ دیا اسے فضل کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر فضل کرنے والا کون ہے؟ تو افطاری کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ دن بھر کی محنت کا اجر تو ملے گا ہی، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنا فضل بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ دن بھر کی محنت، وہ دن بھر کی محنت کو حاصل کرنے کا یہ لمحہ ہے جو افطاری کا ہے، جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم کی واضح حدیث شریف ہے، سنیے حدیث شریف، الدعاء مستجاب عند فطرہ، کہ روزہ افطاری کرنے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اور پھر دیکھیے، میں نے پچھلے جمعے غالباً عرض کیا تھا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت پر جنت کا وعدہ ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بدلے میں جنت والا ملتا ہے۔ روزے دار کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا،
شہید کو جنت میں دیدار نہیں ہوگا، لیکن روزے دار جنت میں بغیر حجاب کے دیدار الہی کی لذتیں پا رہا ہوگا، حلاوتیں پا رہا ہوگا۔ شہید چونکہ دنیا میں شہادت کے وقت دیدار الہی حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اسے کہا جائے گا تو دنیا میں اللہ کا دیدار کر چکا، اب جنت میں جو اللہ کا دیدار کریں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کیا ہوگا۔ تو یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے جس پر دیدار الہی نصیب ہوگا، دیدار الہی نصیب۔ اور پھر حضور نے دیکھیے، یہ ہم جو افطاری کے سامان اکٹھا کرنے میں وقت ضائع کر دیتے، ایک تو یہ معمول بنائیں، دو چیزیں افطاری کے وقت، ایک تیسرا کلمہ اور استغفار۔ دیکھا کہ روزہ افطار کرنے میں 5 منٹ باقی ہیں، 7 منٹ باقی ہیں، تیسرے کلمے کی کثرت کرو، استغفار پڑھو، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ ایک پہلا لقمہ اٹھا کر جب منہ میں ڈال کر روزہ افطار کرتا ہے، ایک راحت اس وقت ملتی ہے، اور ایک جب جنت میں اس کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ 2 راحتیں صرف روزے دار کے لیے ہیں۔ اور جس نے دن بھر روزہ نہیں رکھا تو افطار پارٹی میں سب سے آگے صوفے پہ وہی بیٹھا ہے، ابھی روزہ نہیں کھلا، وہ تو پتہ کیا کرتا ہے، وہ سموسے کی پلیٹ پکڑ کے کہتا ہے، وہ جی بانگاں ہو گئی ہیں جی، ساریاں مسیتاں بھی اذان ہو گئی، تو روزہ کو وکھری کھلنا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جب پہلا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اور دوسری راحت کب ملے گی؟ فرحت عند لقاء ربہ، جب جنت میں اس کو اللہ کا دیدار ہوگا، دوسری فرحت اس کو اس وقت حاصل ہوگی۔ سال بھر کے کھانے پینے میں وہ لذت نہیں آتی، طرح طرح کی نعمتیں، انسان بڑی بڑی دعوتوں پہ آپ جاتے ہیں، لیکن جو افطاری کے پہلے لقمے، اگرچہ کھجور کے ایک دانے سے روزہ کھولیں، پانی کے گھونٹ سے روزہ کھولیں، وہ پہلا لقمہ جو افطاری کا ہے، اس میں اللہ نے راحت رکھی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لہذا ان 2 اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، سحری اور افطاری۔ یہ رمضان شریف کے وہ معمولات ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حاضرین محترم، جو رمضان شریف کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اتنی برکتوں والا ہے۔ پچھلے مہینے میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی برکتیں، اس کے فضائل پر گفتگو کر لی، اس لیے کہ رمضان شریف میں پھر دیگر موضوعات پر جمعات کے خطبے میں بات چلے گی۔ 2 جمعات کے اندر میں نے اس پورے مہینے کے فضائل بیان کر دیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں اس مہینے کی جو قدر و منزلت اہل ایمان کے دلوں میں تھی، ہم نے جو اپنے بچپن میں دیکھا، اور مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ تو انہوں نے تو بہت زیادہ پہلے برکتیں دیکھی، آج وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ لگن، وہ تڑپ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اتنی فکر ہوتی تھی، محلے کے لوگ آتے تھے، مسجدوں کی صفائی کرتے تھے، جالے اتارتے تھے، پانی لے کر دیواریں دھوتے تھے، فرش دھوتے تھے، واش روم اور ٹوٹیاں، وضو خانے صاف کرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی بلب ٹوٹا ہوا تو نہیں، کوئی بلب خراب تو نہیں، تو جا کے بلب لا کر کے لگاتے تھے۔ دیکھا کہ ایک پنکھا خراب ہے، بازار سے گئے، پنکھا خریدا، خود لا کے لگوا دیا۔ دیکھا صفیں پرانی ہیں، نئی صفیں لائیں، قرآن شریف الماریوں میں شہید ہیں، نئے قرآن لا کے رکھے، حسب توفیق حسب توفیق۔ پرانے زمانے میں وہ ڈب کی صفیں ہوتی تھی، میں نے اپنے محلے میں دیکھا تھا، رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا، ایک شیخ صاحب تھے، ان کی کریانے کی دکان تھی، وہ مسجد میں آتے تھے، نئی دریاں لے کے آتے تھے، نئی دریاں، اور وہ لے کے آتے، جس دن پہلی شب آتی تھی رمضان شریف کی، خود اپنے ہاتھوں سے وہ دریاں بچھاتے تھے،
کہتے تھے نمازی آج تراویح پڑھنے آئیں گے، انہیں اچھی سے اچھی سہولت دینی ہے۔ پھر لوگ شربت بنا کے لاتے تھے، وہ زمانے سادہ تھے۔ گرمیوں میں رمضان شریف آتا تھا نا، تو تراویح کی 8-10 رکعتیں جب پڑھی جاتی تھی تو لوگ وہ شکر کا شربت بنا کے لاتے تھے، کوئی اس میں ستو ڈال کے لاتا تھا۔ تو یہ جو جذبہ اور لگن تھی کہ اس مہینے میں ہمیں نیک اعمال کی رغبت زیادہ ہونی چاہیے، صفائیاں کرنی، مسجد کی ضرورتوں کو مکمل کرنا، آپ وہ لگن تڑپنے۔ پھر گھروں کے اندر بھی یہ معمول تھا کہ پورے مہینے کا سودا اکٹھا لے آتے، یہ خشک سودا گھر کا اکٹھا لے آتے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس مہینے میں جو وقت بچ جائے اسے اللہ کی یاد و ذکر میں بسر کیا جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ جو مہینہ تشریف لا رہا ہے اس کا اہتمام کرنے۔ دیکھیے کوئی نماز بھی بغیر جماعت کے نہ ہو۔ میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ تمنا کریں پورا سال ہی رمضان شریف لیں۔ انتظار مت کریں کہ نماز کا ٹائم ہوگا تو مسجد میں جائیں گے، نہیں، بس اذان کا وقت ہو تو مسجد میں آنے کی تیاری کرو، آؤ وضو کرو، قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاؤ۔ اگر تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں تو ہر نماز کی اذان مسجد میں آ کے سنو، وضو کر کے بیٹھو، تلاوت قرآن کرو، جو زندگی کی قضا نمازیں ہیں وہ پڑھیں، مسجدوں سے محبت کرو، نماز ہو جائے تو مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار میں وقت گزارو۔ اس پورے مہینے کو گزارنے کا ایک اپنا شیڈول بناؤ تاکہ اس کی برکتیں کما حق کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا